1981 میں پنجاب کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے سیاسی سفر شروع کرنے والے میاں نواز شریف کا سیاسی کیریئر کچھ لوڈو کے سانپ اور سیڑھی کے کھیل جیسا ہی رہا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1985 میں وزارت اعلیٰ کی سیڑھی چڑھے، 1990 میں وزارت عظمیٰ تک سیڑھی مل گئی، لیکن صدر غلام اسحاق خان سے ڈسے گئے۔ سپریم کورٹ سے حکومت کی بحالی کے باوجود 1993 میں آرمی چیف کی مداخلت نے انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ دوسری بار 1997 میں بھاری مینڈیٹ لے کر نواز شریف وزیر اعظم بنے، لیکن پھر آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت سے اختلافات کے باعث ان کی جگہ ایک جونیئر جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنا دیا اور 12 اکتوبر 1999 کو اسی سے ڈسے گئے۔ یہ صرف اور صرف خالصاً پرویز مشرف کا ایک اپنی لسٹ فار پاور جو تھی، اس میں اپنا جو وہ اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے ہر حالت میں وزیر اعظم ہاؤس پر قبضہ کرنا ہے، اس حوالے سے یہ کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو پرویز مشرف کے ڈسے نواز شریف کو پہلے راولپنڈی، پھر لانڈی جیل اور اس کے بعد اٹک قلعہ میں قید رکھا گیا۔ طیارہ ہائی جیکنگ، دہشت گردی، اقدام قتل اور بدعنوانی کے الزامات کے تحت میاں نواز شریف کو عمر قید اور 14 سال قید کی سزائیں سنا دی گئیں۔ جان بخشی کی سیڑھی ملی کچھ دوست عالمی رہنماؤں کی صورت، اور وہ 10 دسمبر 2000 کو سعودی عرب چلے گئے۔ جب وہ جلا وطن ہوئے تو اس میں جنرل مشرف نے ہمارے برادر ملکوں کے ساتھ مل کر ایک ارینجمنٹ کیا، اور اس ارینجمنٹ کے دوران بھی جنرل مشرف نے بہت کوشش کی کہ نواز شریف صاحب ان سے ملاقات کر لیں یا کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں کی۔ سعودی عرب قیام کے دوران نواز شریف نے قرضہ لے کر سٹیل ملز قائم کی۔ 2004 میں ان کے والد میاں شریف کا انتقال ہوا تو بھی جنرل پرویز مشرف نے انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہ دی۔ نواز شریف نے 2008 کے عام انتخابات سے پہلے لندن میں بینظیر بھٹو سے مساق جمہوریت کیا اور پہلی بار 10 ستمبر 2007 کو پاکستان آنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ایئرپورٹ سے واپس بھجوا دیا گیا۔ دوسری بار 25 نومبر 2007 کو لاہور کی سرزمین پر اترے تو تاریخی استقبال ہوا۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت میں شامل ہوئے اور مواخذے کا دباؤ ڈال کر پرویز مشرف کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ایک جمہوریت کی خاطر، جمہوریت کی مضبوطی کی خاطر، پاکستان کی خاطر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے آج جمہوریت ملک میں نہ ہوتی ہے۔ ججز بحالی کے معاملے پر اختلافات کے باعث میاں نواز شریف نے پیپلز پارٹی کی مخلوط حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ 25 فروری کو سپریم کورٹ نے شریف برادران کو سرکاری عہدے کے لیے نااہل قرار دیا اور صدر زرداری نے پنجاب میں گورنر راج لگا دیا۔ میاں نواز شریف نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے لانگ مارچ کی قیادت کی اور ججز کو بحال کرانے میں کامیاب رہے۔ 2 اپریل 2010 کو 18ویں ترمیم کے ذریعے تیسری بار وزارت عظمیٰ پر پابندی ختم کرائی اور 26 مئی کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ 2013 کے عام انتخابات تک قومی اور عوامی ایشوز پر وفاق میں ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کیا اور 11 مئی کے عام انتخابات میں بالآخر ایک لمبی عوامی سیڑھی نے میاں نواز شریف کو ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچا دیا۔ نواز شریف صاحب کا دوبارہ وزیر اعظم بننا اس بات کا ثبوت ہے کہ اصول اور نظریہ آپ کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں کرتے، بالآخر فتح انہی کی ہوتی ہے۔ 13 سال 7 ماہ اور 18 دن بعد میاں نواز شریف بطور رکن اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخلے کے ساتھ تیسری بار وزیر اعظم بن کر ایک نئی تاریخ بھی رقم کرنے جا رہے ہیں۔ 14 ماہ کال کوٹری کی قید، 6 سال 11.5 ماہ کی جلا وطنی اور وطن واپسی پر 5.5 سال کی سیاسی جدوجہد سے میاں نواز شریف نے کیا کچھ سیکھا، اس کا اندازہ بطور وزیر اعظم ان کے اقدامات سے ہو جائے گا۔ کیمرہ مین شہزاد رفیق کے ساتھ ارشد وحید چودھری، جیو نیوز، اسلام آباد۔